اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، میری تقریر کا موضوع کوئی فلسفانہ بحث نہیں، نہ کوئی محض علمی مقالہ ہے، بلکہ یہ روح کی پکار ہے، یہ ضمیر کی آواز ہے، یہ مظلوم کی فریاد ہے جو آسمانوں کو چیر کر عرش الہی تک پہنچ رہی ہے۔ یہ صرف ظلم کی ایک داستان نہیں، بلکہ یہ اس سرزمین کی آہ و فغاں ہے، یہ اس سرزمین کی پکار ہے جہاں کبھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے۔ ارے یہ وہ سرزمین ہے جسے قرآن کریم نے مقدس کہا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں تمام انبیاء نے اللہ کے دین کو روشن فرمایا، یہ وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں قرآن گویا ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہی تو وہ سرزمین ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء اکرام علیہ السلام نے اللہ کا دین پہنچایا۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ یہی وہ سرزمین ہے جو ہمارا قبلہ اول ہے اور جس کی حفاظت کے لیے ہماری جان و مال کو قربان کر دینا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ محترم سامعین اکرام، یہ صرف ایک تقریر نہیں بلکہ ایک آذان بیداری ہے۔ یہ ان بے گناہ معصوم بچوں کی چیخ و پکار ہے جن کے جسم ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ یہ ان ماؤں کی آہیں ہیں جو اپنے شہید بچوں کی لاشیں اپنے گودوں میں لیے بیٹھی ہیں۔ یہ ان بوڑھے باپوں کی سسکیاں ہیں جو اپنے خاندان کی قبر خود کھودتے ہیں۔ مگر افسوس، آج غزہ پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جس طریقے سے ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کو گولیوں کا، بارودوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو جس طریقے سے زمین دوز کیا جا رہا ہے، وہ ایک تاریخ کا بدترین باب ہے۔ بچوں کے جسموں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، عورتیں بیواؤں میں شمار ہو رہی ہیں، نوجوانوں کے خواب خون میں ڈوب رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1948 سے لے کر آج تک فلسطین مسلسل زخموں سے چور ہے۔ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل نے نہ صرف فلسطینی زمین پر قبضہ کیا بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کر دیا، ہزاروں گھروں کو مسمار کر دیا، حتیٰ کہ ان کے قبرستان بھی تباہ کر کے رکھ دیے۔ بیت المقدس کو بار بار بے حرمتی کا نشانہ بنایا، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ ذرا آپ تصور تو کیجئے اس منظر کو کہ ایک ماں کی بیٹی شہید ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کفن بھی نہ دے سکتی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا جنازہ اپنے کندھے پر نہیں اٹھا سکتا، صرف اسی وجہ سے کہ ان کے جسموں کے ٹکڑے صحیح سلامت نہیں مل پاتے۔ کسی کا سر موجود ہوتا ہے تو اس کے باقی اعضاء نہیں مل پاتے، کسی کا دھڑ موجود ہوتا ہے تو اس کے سر اور ہاتھ پہ نہیں مل پاتے۔ لیکن میں قربان جاؤں ان والدین پر کہ جنہوں نے اس حالات میں بھی صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا اور اللہ سے اپنے رشتے کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، فلسطین کے بچوں کی چیخیں سنو، لہو سے لکھی ہیں پرچھائیاں، زمین مقدس پر بہتا ہے خون، کہاں ہیں امت کی روشنائیاں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں گئے وہ امت مسلمہ، کہاں ہیں 57 مسلم ممالک، کہاں ہے وہ ایٹمی طاقت کے حامل اسلامی ملک، کہاں ہیں ہمارے حکمران، ہمارے دانشوران، ہمارے میڈیا چینلز؟ کہ یہ سب کے سب اپنی تجارت معاہدوں میں مصروف ہیں؟ کہ ان کے ذاتی مفادات فلسطین میں بہتے ہوئے خون سے زیادہ عزیز ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ وہ اسے دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ اس کا باز کو مضبوط کرتا ہے۔ مگر افسوس، آج غزہ جل رہا ہے، آج غزہ پکار رہا ہے، آج اہل غزہ ہمیں دعائی دے رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں۔ آج کیوں ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں؟ کیوں آج ہمارے ہوٹ بند ہو چکے ہیں؟ کیوں ہمارے دلوں پر آج مہر لگ چکی ہے؟ کیوں ہمارے دل سے ان کے لیے رحم نکل چکا ہے؟ آج ہم صرف دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہم کوئی عملی اقدام نہیں کرتے۔ آج دنیا کے حقوق، جو انسانی حقوق کے دعوے دار بنتی ہیں، جو ان کو اپنا حقوق دلانے کے دعوے دار بنتی ہیں، جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ یہ عالمی میڈیا